لوگوں کے رویے سے اداس ہو تو سنو، وہ رب ان لوگوں کے تلخ الفاظ سن رہا ہے۔ وہ جانتا ہے ان سازشوں کو جو یہ کر رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے کیسے یہ لوگ تمہیں تنہا کر دیتے ہیں، تمہیں گرتا ہوا دیکھ کر خوش ہونا چاہتے ہیں، مگر یقین رکھو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وہ بچا لے گا تمہیں اور ان کی چالیں ان ہی پر الٹا دے گا۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پہ چھوڑ دو۔ جب ہم یہ مان کے چلتے ہیں نا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، تو اللہ کی مرضی بھی یہی ہے کہ تم اب معجزے کا انتظار کرو، کیونکہ وہ پل دور نہیں جب تم اپنی ہی آنکھوں سے اپنی ہر دعا کو پوری ہوتا دیکھو گے۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پہ تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا۔ وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں۔ آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، مایوس مت ہوں۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے، تو تمہیں بلا وجہ ہی تڑپ اور محبت جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو جو چیزیں اب بھی تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، وہ چیزیں اس کی جانب سے تحفہ ہیں۔ وہ خواہشیں جن کے لیے تم اب بھی دعا کی غرض سے ہاتھ بلند کرتے ہو، وہ اس کی جانب سے اشارہ ہیں کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو، وہ معجزوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ دیکھو، جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ اسے تم سے کبھی دور نہیں کرتا۔ یہ اس کی شان ہی نہیں جس کے لیے تم اتنا تڑپے ہو اس کو تم سے دور کر دے، لیکن اگر اللہ تم سے کوئی چیز دور کرتا ہے تو اس کے بدلے وہ تمہیں بہترین عطا کرتا ہے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ تم سوچتے ہو یہ بے سکونی سزا ہے، مگر در حقیقت وہ اللہ سے ملاقات کا مختصر سا ذریعہ ہوتی ہے۔ وہ تمہیں چن لیتا ہے اور تب تم سے بھی زیادہ اسے تم سے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ اب نہ آگے بڑھ سکتے ہو اور نہ واپس پلٹ سکتے ہو، تو اللہ کی جانب بھاگ جانا، دور تک، وہاں تک جہاں پہ تم اسے چھوڑ کر اس سے اتنا دور نکل آئے تھے۔
پھر جب تم اس کو دن کے اجالوں میں ڈھونڈ نہیں پاتے ہو تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ میری جانب، میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا، تمہاری آواز کا، تمہاری دعا کا، تمہاری غرض کا۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ اگر التجائیں رد ہونی ہوتیں تو اللہ کبھی نہ فرماتا مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔